أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ اور نمازوں کی اور خاص طور پر بیچ والے نماز کی حفاظت کرو یعنی اہتمام کرو، اور اللہ کے سامنے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم کو کسی دشمن کا یا کسی اور چیز کا خوف ہو تو کھڑے بھی یا سوار ہو کر بھی نماز کو ادا کر لیا کرو، اور جب تم کو امن نصیب ہو جائے یعنی کسی چیز کا خوف یا دشمن کا خوف نہ رہے تو پھر اللہ کو یاد کرو جیسا تم کو سکھایا گیا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر خاص طور پر نماز کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ مسلسل طلاق کے مسائل اور طلاق کے بعد بچوں کو دودھ پلانے کے مسائل، اسی طریقے سے طلاق کے بعد مہر کے اور عدت کے مسائل چل رہے تھے، اچانک بیچ میں نماز کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ اور ابھی بھی جو ہے بعد والی آیتوں میں طلاق کے مسائل اور بھی بیان کیے گئے ہیں، اور شوہر کے انتقال کے بعد عدت کے مسائل اور بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن بیچ میں نماز کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا؟ علماء نے جو ہے اس کا ربط یوں لکھا ہے کہ آدمی جب بندوں کے حقوق کے پورا کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے تو وہ آپے سے باہر نکل جاتا ہے اور حقوق اللہ بھول جاتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ بندوں کے حقوق الگ ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق الگ ہوتے ہیں۔ تو مسلسل جو احکام اور مسائل بیان کیے گئے وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، جو معاشرت کے مسائل ہیں، آپس میں رہن سہن کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر یہ سمجھانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے مسائل میں اتنے نہ الجھ جائیں کہ اللہ رب العزت کی یاد کو ہی بھول جائیں، اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ تو بیچ میں نماز کا تذکرہ اس لیے فرما دیا کہ اللہ رب العزت کے احکام اور اللہ رب العزت کی یاد بھی تمہارے سامنے رہنی چاہیے۔ تو بیان فرمایا حافظوا علی الصلوات، کہ پہلے تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور آگے فرمائیں کہ بیچ والی نماز کا خاص طور پر اہتمام کرو۔ تو یہاں نمازوں سے مراد پانچوں نمازیں ہیں، اور ایک طرف یہ اشارہ بھی کر دیا کہ پانچوں نمازیں قرآن کریم سے ثابت بھی ہیں۔ اور بیچ والی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ تو علماء نے کتابوں میں اور حدیثوں کے ذریعے سے یہ معلوم فرمایا کہ بیچ والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جس کی یہاں پر تاکید کی گئی کہ بیچ والی نماز، کہ اس سے پہلے دن کے اندر فجر اور ظہر ہے، اور رات کے وقت میں اس کے بعد یعنی اس کے دونوں کناروں پر دو دو نمازیں ہیں، دن میں فجر اور ظہر ہے، اور رات کے وقت میں مغرب اور عشاء ہے، اور بیچ میں عصر کی نماز ہے۔ تو اس کی تاکید کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ یہ عصر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے یہ بازار کا وقت ہوتا ہے، اور لوگ اپنے گھروں پر جاتے ہیں اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر، اور جب گھروں پر جاتے ہیں تو گھر والوں کا اور بچوں کا بھی بچوں کا خیال دل میں آتا ہے، تو آدمی خرید و فروخت میں لگ جاتا ہے۔ تو جو اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی جو ہے اس وقت نماز سے غافل ہو جاتے ہیں،
تو خاص طور پر اللہ رب العزت نے بیچ والی نماز کا اہتمام کا جو ہے ترغیب دی کہ والصلاۃ الوسطی، کہ بیچ والی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرو، عصر کی نماز۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بات بھی آئی ہے، من صلاۃ البردین دخل الجنہ، کہ جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ من صلاۃ البردین دخل الجنہ، 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے فجر اور عصر کی نماز ہے، کہ ان نمازوں کی خاص تاکید ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری نمازیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ان نمازوں کے اوقات میں آدمی یا تو غفلت سے گزر جاتا ہے یا پھر مشغول ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں جو ہے خاص نماز کا اہتمام کروایا گیا ہے۔ اور نماز کا اہتمام ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے نماز کا تذکرہ بیچ میں کیا، حالانکہ مسائل جو ہیں چل رہے تھے، طلاق کے مسائل بھی یہاں پر بیان کیے جا سکتے تھے، لیکن نماز اتنا محتم بالشان عمل ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ آدمی جب نماز کے لیے نیت باندھتا ہے، یوں سمجھو کہ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت کی یاد کے لیے جو بنائی گئی وہ نماز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک اللہ رب العزت کے تذکرے کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ چاہے آپ قیام کر رہے ہوں، چاہے آپ رکوع کر رہے ہوں، چاہے آپ سجدے میں ہوں، چاہے آپ قاعدے میں بیٹھے ہوں، چاہے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، یعنی اٹھنا اور بیٹھنا اور ایک ایک حرکت اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ گویا سب سے بہترین یاد اللہ رب العزت کی وہ نماز ہی کے اندر ہے، اسی لیے نمازوں کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ نمازوں کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کا بہت اہتمام فرمایا ہے، اسی لیے جو ہے اللہ رب العزت نے بیچ میں نماز کو جو ہے ذکر فرمایا کہ نماز کو مت چھوڑنا۔ ایسا نہ ہو کہ جو ہے گھروں کے مسائل میں آدمی اتنا الجھ جائے اور اتنا مشغول ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ بعض مرتبہ آدمی نماز کو جو ہے اپنے گھر والوں کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، کہ ان کے مسائل میں اتنا گر جاتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یعنی نماز کو ہی بھول جاتا ہے۔ تو ہم نمازوں کا جو ہے خاص طور پر اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر نمازوں کی جو ہے تاکید کی گئی اور خاص طور پر عصر کی نماز کی تاکید کی گئی، اور آگے فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ کے سامنے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو۔ قانتین کے مختلف جو ہے ترجمے کیے گئے ہیں اور مختلف مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ قانتین کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار بھی، قانتین کا مطلب ہوتا ہے خشوع خضوع کرنے والا بھی، قانتین کا مطلب ہوتا ہے خاموش رہنے والا بھی۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں جو ہے حدیث ہے کہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم جو ہے نماز میں کبھی کبھی باتیں کر لیا کرتے تھے، جماعت چل رہی ہوتی تھی نماز کے درمیان میں باتیں کر لیا کرتے تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ اللہ کے سامنے خاموش کھڑے رہو، تو ہم کو یہ حکم دے دیا گیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کہ اب نماز میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ اور آگے جو ہے علماء مفسرین نے یہ بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ نماز میں اللہ کے سامنے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی نماز میں حرکت نہ کرے اور اس کی جو ہے نگاہیں جھکی ہوئی ہو، دل کے اندر خشوع اور خضوع ہو، اور باہری حالت بھی یہ بتائیں کہ نماز میں ہے اور اندر کی حالت بھی یہ بتائیں کہ نماز میں ہے، کہ اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ یہ ہے جو ہے اللہ کے سامنے خاموش کھڑے رہنا، کہ اللہ کے دربار میں جو ہے بولنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بلند آواز کرنے کی بھی اجازت نہیں، مسجد کے آداب میں بھی لکھا ہے۔ اور نماز تو اللہ رب العزت کا ایک محتم بشان دیا ہوا ایک عمل ہے بندوں کی طرف،
جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پاس بلا کر دیا ہے. تو وقوموا للہ قانتین کہ اللہ کے سامنے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو. اور ایک طرف جو ہے اللہ رب العزت یہاں پر اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھو. نماز کو کیسا پڑھو؟ سکون کے ساتھ. اور یہ سکون کے ساتھ پڑھنے والی چیز ہے نماز، کہ آدمی نے اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار کو اور اپنے کاروبار کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آیا ہے. اللہ اکبر کہہ کر اس نے جو ہے یہ نیت باندھ لی ہے، بلکہ یہ اللہ اکبر کا اشارہ اس بات کی طرف جو ہے اشارہ ہے کہ میں نے دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا ہے. اب میرے سامنے صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. بلکہ حدیثوں میں تو یہاں تک بات آئی ہے کہ آدمی جب نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوتا ہے، تو گویا اللہ رب العزت کی اور بندے کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. اب اس بات چیت کے درمیان میں میرا اور آپ کا ذہن جو ہے دنیا کی طرف جائے، میرا دھیان دنیا کی طرف جائے، میری آنکھیں جو ہیں ادھر ادھر پھر رہی ہو، تو یہ اللہ رب العزت کی دربار کی شان کے خلاف ہے. یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے. بلکہ یہاں پر آ کر جو ہے متوجہ ہو جانا ہے. بلکہ باریک بات علماء نے کتابوں میں لکھی ہے اور علماء کی زبان سے سنا ہے کہ نماز کے اوقات میں اذان ہونے کے بعد ہم کو وقفہ دیا گیا ہے، 20 منٹ کا، 15 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا. یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ حالانکہ پہلے زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتے تھے، بلکہ اذان سے پہلے ہی مسجد میں آ جاتے تھے. اذان کے ہوتے ہی مسجد میں آ جاتے تھے. بولے یہ نماز کا وقفہ اس لیے دیا گیا ہے کہ آدمی جو آگے اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہا ہے، اس سے پہلے مسجد میں آ کر دھیان جمانے کی کوشش کرے اللہ کے سامنے، نماز پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر کر کے، تاکہ نماز میں ادھر ادھر دھیان بھٹکے نہیں. تو یہ ہے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر خاموشی کے ساتھ جو ہے اللہ کے سامنے نماز پڑھنا. پھر آگے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. کوئی بھی حال ہو، سفر ہو، حضر ہو، جیسا بھی وقت ہو، بیماری کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو اور جیسا بھی حال ہو، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. اشاروں کے ساتھ آدمی پڑھ سکتا ہے تو اشاروں کے ساتھ ہی پڑھے. بلکہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آدمی بیڈ ریسٹ ہے، اس کو اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، ایسے وقت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اٹھ نہیں سکتا ہے تو کیا کرے؟ کس طرح نماز پڑھے گا؟ کہ سر کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، سر کے اشارے کے ساتھ نماز پڑھے. کہ رکوع اس کا جو ہے سر کا تھوڑا سا اٹھانا یہ رکوع ہوگا، اور زیادہ اٹھانا یہ سجدہ ہوگا، لیکن نماز نہیں چھوڑنی. اتنا نماز کا اہتمام کروایا گیا ہے، اتنی نماز کی تاکید کی گئی ہے. اب آگے اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے کہ کسی دشمن کا خوف ہو، کسی اور چیز کا خوف ہو، تو اللہ کہتے ہیں فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، چلتے بھی اور سواری پر سوار ہو، جس طرح بھی نماز پڑھ سکتے ہو نماز پڑھ لو. خوف کا ماحول ہے، میدان جنگ ہے، سامنے کفار مشرکین کھڑے ہیں، تیر برسائے جا رہے ہیں، نیزے برسائے جا رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں. اس وقت بھی جو ہے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. اور صلاۃ الخوف کا جو ہے کتابوں میں تذکرہ ہے کہ اس وقت بھی نماز پڑھی جائے گی. ایک جماعت جو ہے نماز پڑھے اور ایک جماعت کفار سے مقابلہ کرے، پھر وہ کفار سے مقابلہ جو ہے ان کا ختم ہو جائے تو ان کی نماز پوری ہو جائے، تو نماز پوری ہونے والے پھر وہ کفار سے مقابلہ کرے اور باقی لوگ نماز پڑھیں. فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ کھڑے بھی اور سواری پر سوار ہو اس وقت بھی. یہاں پر جو ہے تھوڑا سا تذکرہ علماء نے جو ہے تفصیل کے ساتھ کیا ہے. کیا چلتے چلتے بھی نماز درست ہو جائے گی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے نماز نہیں ہو سکتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فَرِجَالًا سے جو ہے استدلال کرتے ہیں کہ چلتے بھی نماز پڑھ لی جائے، کیونکہ خوف کا ماحول ہے.
اور دشمن کا خوف ہے یا کسی اور چیز کا خوف ہے نماز ہو جائے گی. ان کی دلیل یہاں پر ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں تھے اور اس وقت بھی جو ہے دشمنوں کی طرف سے تیر برسائے جا رہے تھے. اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ نمازیں قضا ہوئیں تو آپ نے نماز کو جو ہے مؤخر کر کے جو ہے بعد میں پڑھا، مؤخر کر کے بعد میں پڑھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور یوں اور کفار کو جو ہے لعن طعن کیا اور فرمائے کہ یا نبی اللہ میری نماز جو ہے نکل گئی، میں نماز کا وقت نکل گیا، عصر کی نماز کا وقت تھا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر میری بھی عصر کی نماز جو ہے چھوٹ گئی. آپ نے جو ہے بتخان کی طرف جو ہے متوجہ ہوئے، وضو فرمایا اور نماز کو ادا کیا. نماز کو ادا کرنے کے بعد فوراً جو ہے سورج غروب ہوا، فوراً کیا ہوا؟ سورج غروب ہوا. اور ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے غالباً کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں ارشاد فرمایا کہ کفار کی قبروں کے اندر اور ان کی گھروں کے اندر آگ بھر جائے کہ انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے غافل کر دیا. صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر کی نماز ہم سے جو ہے چھڑوا دی. بہرحال جو ہے نماز جو ہے کسی حال میں معاف نہیں ہے. اگر ایسا ماحول ہے کفار کا ہجوم ہے تو نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ نماز مؤخر کر کے پڑھی جائے، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسا حال نہیں ہے جس میں نماز معاف ہو. اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ خود فرماتے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے اوپر 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں اور جو شخص جو ہے ان نمازوں کے وقت میں وضو کر کے اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے عہد کرتے ہیں کہ اس کی مغفرت فرما دیں گے. اور اگر کوئی اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، یا تو مغفرت فرما دے یا اس کو عذاب دے. تو عزیز ساتھیوں بزرگوں، نمازوں کا خوب اہتمام کیا جائے. آگے فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ کوئی خوف کا ماحول نہیں ہے اور امن ہی امن ہے. آدمی سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، آرام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کسی کا ڈر بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے. تو ایسے وقت میں فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ کو یاد کرو جیسا تم کو جو ہے بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے. یعنی مکمل طور پر نماز پڑھنا، اس کا رکوع بھی صحیح ہو، اس کا سجدہ بھی صحیح ہو اور قیام بھی صحیح ہو، اور جو ہے آدمی سکون کے ساتھ نماز پڑھے. اس کو کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی سفر کا تقاضا نہیں ہے، کوئی دشمن کا خوف نہیں ہے یا اور کوئی تقاضا نہیں ہے. تو اس وقت میں جو ہے نماز کو اہتمام کے ساتھ جو ہے آداب اور جو ہے فرائض اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. ما لم تکونوا تعلمون، جس کا تم کو پہلے علم نہیں تھا. یعنی تم کو جو نماز سکھائی گئی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے وہ پہلے تمہیں معلوم نہیں تھی، اللہ رب العزت نے تم کو سکھلایا. اب سکھلایا تو اس کو نماز اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے اور اس کا اہتمام کیا جائے. تو خلاصہ کلام جو ہے آج کی تفسیر کا عزیز ساتھیوں بزرگوں یہی ہے کہ نماز اللہ رب العزت کی طرف سے ہم کو ایک دیا ہوا ایک عمل ہے. یہ نماز سے ہم جو ہے کسی حال میں غافل نہ ہوں، چاہے فجر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو 5 وقتوں میں سے، ہم ان نمازوں کو اپنے اوقات پر پڑھ لیا کریں. آدمی دنیا کی کتنی بھی مشغولی ہو لیکن وہ ساری مشغولیاں نماز کے سامنے کچھ نہیں ہیں. ساری مشغولیاں نماز کے سامنے کچھ نہیں ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے نمازوں کا اتنا اہتمام کیا ہے کہ وہ اذان ہوتے ہی اپنے کاروبار کو، اپنی دکان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے تھے اسی حال میں، اور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، چاہے سفر ہو، چاہے حضر ہو، اللہ کے نبی کے ساتھ ہو، بیماری کی حالت میں ہو. ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بارہا سنتے ہیں کہ جب ان کو شہید کیا گیا، نیزہ مارا گیا اور بے ہوشی کی حالت ہوتی تھی، اور جب ہوش میں آتے تھے تو فوراً زبان کے اوپر یہ ہوتا تھا، لوگوں کو کہتے تھے کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ کیا کہتے تھے؟ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ اور ایسی حالت ہے بے ہوشی کی حالت میں، اور تھوڑا ہوش آتا تھا فوراً یہ کہتے تھے کیا نماز کا وقت ہے ابھی؟ یہ نمازوں کا اہتمام تھا صحابہ کی زندگی میں، بعد والوں کی زندگی میں.
تو نماز جو ہے ہم اپنی زندگی سے ایسا اس کو باندھ لے کہ نماز کسی حال میں ہماری نہ چھوٹے، کسی حال میں نہ چھوٹے، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ علماء نے جو ہے نمازوں کے مسائل بیان کیے ہیں، باریک باریک نمازوں کے مسائل ہیں۔ وہ ایسے مسائل بھی بیان کیے جہاں ایسے اوقات ہیں کہ 6 مہینے راتیں رہتی ہیں اور 6 مہینے دن رہتے ہیں، تو اس وقت جو ہے نمازوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ اوقات معلوم کر کے نماز پڑھی جائے، کہ فجر کا فجر گھڑی کے اندر جو ہے فجر کا وقت یہ ہوتا ہے تو اس وقت میں یہ نماز، ظہر میں یہ نماز، عصر میں یہ نماز، مغرب کے عشاء میں یہ نماز۔ لیکن نماز کے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، بیماری کے وقت بھی نماز کی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن میرا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے نمازوں کو قضا کر لیتے ہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے عذر جو ہے وہ عذر ہے ہی نہیں، ہمارے عذر نہیں ہے، تو ان نمازوں کو ہم قضا کر لیتے ہیں، چلو بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی موقع ہے، تھوڑا سا وقت ہے، چلو اور بعد میں پڑھ لیں گے۔ شیطان آہستہ آہستہ اس نماز کو قضا کروا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور تمام ایمان والوں کو جو ہے نماز کا اہتمام نصیب فرمائیں، اور اپنی زندگی کے اندر نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔